اب رکوع کے بعد جب ہم نے رکوع کر لیا تو اس کے بعد جس چیز میں ہم جاتے ہیں، رکوع کے بعد جو تھوڑا سا کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کو قومہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس قومے کے اندر بھی اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، اطمینان سے کھڑا ہونا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آگے جو ہے وہ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ الفاظ بھی ہم جو ہے وہ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں یہ دعا بھی ثابت ہے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ تمام دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان تمام دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد یا کوئی بھی دعا ہے، یہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا، یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھے گا، آگے ربنا لک الحمد والی دعا بھی پڑھے گا۔ اسی طرح جو امام ہے وہ بھی دونوں پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ اور پیچھے والے صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، یہ تفریق نہیں ہے۔ جس حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اس میں صرف یہ مقصد ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ پہلے ہے اور ربنا لک الحمد بعد میں ہے، صرف اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ہوتے ہوئے دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نماز سکھائی ہے اس میں بھی کہیں فرق نہیں کیا ہے کہ صرف امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اس لیے دونوں دعائیں دونوں کہہ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب رکوع پورا کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں ان دعاؤں کے پڑھتے ہوئے، تو ہاتھوں کو باندھنا ہے یا ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے سیدھا، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی کوئی زیادہ تعیین موجود نہیں ہے، کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں جائز ہیں، جو بھی آسانی ہو وہ کی جا سکتی ہے۔ بس ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ رکوع کی طرح رکوع کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو تب بھی پوری طرح اطمینان کرنا ہے، پوری طرح کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی گردن اٹھائی اور فوراً سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اس طرح کر کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور سیدھا پوری طرح کھڑے ہو کر دعاؤں کو پڑھنا، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 792 نمبر پہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سجدوں کے دوران بیٹھنا، اسی طرح رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے۔ یعنی جتنا لمبا رکوع کیا ہے اتنی ہی دیر بعد میں کھڑے ہوئے، اتنی ہی دیر سجدے میں لگائی، اتنی ہی دیر سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور اتنی ہی دیر جو ہے وہ دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ یہ تمام اعمال تقریباً برابر ہوتے تھے۔